آزمائشیں اور رکاوٹیں کھڑی کرنے والے، حالات پیدا کرنے والوں کے سینے اور سر پر جوتے رکھ کر آگے بڑھنے کی ہمت رکھو۔ کیا تنظیموں کی ذمہ داری صرف یہی ہے کہ کسی ریاست میں سیلاب آئے تو مساجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کر چندے کرو؟ کیا تنظیموں کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ کہیں آفت آئے، کہیں مصیبت آئے تو صرف چندہ اکٹھا کرو اور لے جا کر ریلیف کا کام کرو؟ یہ کام کون کرے گا؟ ہم لوگوں کو فون آیا تھا، حضرت کو بھی، مجھے بھی فون کیا گیا تھا، میں نے بس ان سے یہی کہا، میں کسی کی شخصیت کو دیکھ کر شرکت نہیں کرتا ہوں، میں مزمل صاحب کو یا کسی تنظیم کو دیکھ کر نہیں جا رہا ہوں، بس ایک نسبت ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے عنوان سے حضور کی نسبت سے میں جا رہا ہوں۔ مولانا سے بھی میری بات ہوئی رات کے تقریباً مجھے کل ہی پرسوں رات مولانا سے میں نے گزارش کی ضرور جانا، ہم کسی کے خلاف کچھ بولنے کے لیے نہیں، فتنہ کرنے کے لیے نہیں، ہم اس شخصیت کی نسبت سے جا رہے ہیں جن کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ سب کچھ چڑھتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کس شاعر نے یہ کہا ہے، لیکن اس وقت ذہن میں آ رہی ہے کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کسی غیر مسلم تنظیم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ملت کو برباد کرنے میں کسی سیاسی پارٹی کا ہاتھ نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹی اس ملت کو، اس امت کو برباد نہیں کر سکتی، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ آج اسلام کو، مسلمانوں کو کسی غیر مسلم تنظیموں سے، کسی سیاسی پارٹی سے ہرگز ہرگز کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، بلکہ ہمارے اندرونی لوگوں سے اسلام بہت بدنام ہو رہا ہے اور بہت نقصان اٹھا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بسم اللہ نگر میں بھی یہ کوئی گھر ہے جہاں پر یونس گوہر شاہی کا ذکر چلتا ہے، ذکر کی مجلس چلتی ہے، پورے کرناٹک کا ذمہ دار یہاں رہتا ہے، تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ کام کیا کرنا ہے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟